بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے اظہار پڑھا تھا، اور اظہار کیا تھا؟ یہ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 حال تھے، ان 4 حالوں میں سے ہم نے پہلے نمبر پر کیا پڑھا تھا؟ اظہار۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو اظہار ہے یہ نون ساکن اور تنوین کا کیا ہے؟ پہلا حال ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین جب کہیں پر آئیں گے اس وقت کیا وہاں پر کون سی حرکت کیا ہوگا؟ جب کچھ ایسی چیزیں ہم نے پڑھی تھی تو اس وقت اظہار ہوگا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس وقت اظہار ہوگا۔ اس وقت اظہار میں کیا ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو تب نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، ان عمتا، ان عمتا، اسی طرح سواء علیہم۔ تو یہ ہم نے مثالیں پڑھی تھی اس کی۔ اب دیکھیں، ان عمتا، اس میں ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، بغیر غنہ کے نکالنا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان عمتا، اگر ہم اس کو ان کر کے پڑھیں گے تو غنہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سواء علیہم، اس کو ہمیں سواء نہیں کرنا ہے ورنہ غنہ ہو جائے گا۔ تو یہ مثالیں تھیں۔ اب دیکھیں، نون ساکن ہے، یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 پیش ہیں، یعنی تنوین ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، تو اس کا جو اظہار کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ پایا گیا، تو اس میں اظہار ہوا۔ تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں الحمدللہ اچھے سے پڑھ لیا، اس کو اچھے سے ہم نے سمجھ لیا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں اور پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا جو ہم نے یہ پہلا حال تھا، آج ہم پڑھنے والے ہیں دوسرا حال، کیا؟ ادغام۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ اس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پورے کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کریں۔ تو ناظرین، چلیے ہم لکھ دیتے ہیں پہلے ادغام کی جو تعریف ہے، ادغام کی جو قاعدہ ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جو نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے، اس کا جو پہلا حال ہے اظہار، اس کو ہم نے پڑھا۔ اور ادغام، آج ادغام ہم پڑھنے والے ہیں دوسرے نمبر پر۔ جو اس کا حال ہے ادغام، اس کی تعریف اور اس کے جو قاعدے وغیرہ ہیں وہ تمام ہم نے مثالوں کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ اب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور نوٹ کریں۔ اظہار ہم نے پڑھا اچھی طریقے سے، اس کی ابھی شروع میں بھی میں نے 2-3 مثالیں دے دی، وہ آپ کو سمجھا دیا۔ آج پڑھنا ہے ہمیں ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ آپ ادغام کی تعریف سنیں۔ ادغام کی تعریف، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا۔ جب کسی حرف پر تشدید آتی ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا۔ تو یعنی تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اس کو ملا کر مشدد پڑھنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر میم دال زبر مد، دال زبر دا مد دا، کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب ہم مد دا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہم نے کیا کیا؟ مشدد پڑھا اس کو۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ ویسے ہی یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ ادغام تام، ادغام ناقص۔ کتنی قسمیں ہیں ادغام کی؟ 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام کی تعریف ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا، ایک ہوگی اس کی تعریف۔ پھر آگے ادغام کی 2 قسمیں بتائی، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ یہ آپ سمجھ گئے۔ اب بتا رہے ہیں ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ آپ تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر تو مشدد پڑھ لو گے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ یہ ہم کہاں پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟
قاعدے میں بتاتے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین، جو ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے اسی کی بات چل رہی ہے، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون کون سے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں اظہار میں پڑھا تھا حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 تھے۔ اسی طرح حروف یرملون بھی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اب انہوں نے اس کا مجموعہ یرملون بنا دیا گیا ہے، ہم ان کو الگ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو ملا کر یرملون کر دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ جب کہیں پر نون ساکن ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا کل، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ سیم اسی طرح آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے کس کے بعد؟ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا نون ساکن، ان 2 کے بعد اگر کیا آ جائے؟ حروف یرملون آ جائیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ حروف یرملون آئے تو ادغام ہوگا، تو اس وقت ادغام ہوگا۔ لام، را میں ادغام تام ہوگا۔ جب تنوین نون ساکن کے بعد را ہو یا لام ہو تب اس وقت ان میں کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے مثال دی، مر رب ویل لکل، آپ دیکھیں یہاں پر مر رب میں میم کے بعد نون ہے جو کہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح ویل لکل میں ویل جو ہے، ویل میں لام کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، تو اس تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے جو کہ یرملون میں سے ہے۔ اسی طرح میم نون زیر من جو ہے، من کے بعد را آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد دونوں جگہ پر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور ان کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام تام، یہ والا ادغام ہوگا۔ یہاں پر ادغام تام کہتے ہیں اس ادغام کو جس میں پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی نہ رہے، یعنی نون ہے جیسے۔ اب ادغام تام جس کے، حالانکہ یہ تھا من ربی، تھا نا من ربی، اسی طرح ویل لکل تھا، لیکن یہاں پر ادغام تام ہوا، پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہی۔ یہ قاعدہ ہے کس کا؟ ادغام تام کا۔ ادغام تام اس ادغام کو کہتے ہیں جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے یہاں پر ہے۔ اب پہلا حرف تھا نون، اس کو ہم نے پڑھنا تھا من ربی، لیکن ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ مر ربی، مر، میم سے سیدھا را پر چلے گئے ہم، مر ربی۔ اسی طرح ویل لکل میں ہمیں پڑھنا تھا ویل لکل، لیکن ویل کی جگہ ویل لکل ہو گیا، تنوین ہم نے نہیں پڑھی۔ تو اسی لیے اس کو ادغام تام کہتے ہیں کہ پہلے حرف کی بالکل صفت باقی نہ رہے، پہلا حرف بالکل ختم ہو جائے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اب اور یہ کس میں ہوا تھا؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائیں تب ہوگا ادغام تام۔ آگے کہتے ہیں کہ یومن اور یومن میں ادغام ناقص ہوگا۔ یومن میں مطلب ان کا یہ ہے کہ یا، میم، واو اور نون، یہ جو 4 حروف ہیں، لام اور را میں ادغام تام ہوا تھا، لیکن یا، میم، واو، نون میں ادغام ناقص ہوگا۔ کیسے؟ من یعمل خیر وابقا، خیر وابقا۔ اب آپ دیکھیں ادغام تام تو ہم نے پڑھا کہ جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، لیکن ادغام ناقص کہتے ہیں جس میں پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے، جیسے من یعمل، ان کی تھوڑی سی صفت جو ادا ہوئی، من یعمل، حالانکہ اس میں یہاں پر ہم نے ذرا بھی نہیں پڑھا، سیدھا مر رب راگ پہ چلے گئے، لیکن یہاں پر من یعمل، من یعمل، تو یہ تھا ادغام ناقص۔ یہ کس میں ہوا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب
یا آئے گا یا واو آئے یا میم یا نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اس وقت جا کر ادغام ناقص ہوگا، من یعمل۔ اسی طرح یہاں پر اب یہ ہے خیر و ابقا، تو خیر میں جو را کے اوپر تنوین ہے اس کی صفت کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا، تھوڑی سی اس کی صفت ہم نے لے لی، یہاں پر تو کچھ نہیں لیا، بالکل ان کو چھوڑ کر اگلے دوسرے حرف پر چلے گئے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو پڑھا تھوڑا سا، اس کی تھوڑی صفت باقی رہی، ہم نے اس کو پڑھا خیرون، رون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تنوین کی تھوڑی صفت ہم ادا کر رہے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں خیرون و ابقا من یعمل خیرون و ابقا، تو یہ ہے ادغام ناقص کی مثال۔ لیکن اب آپ کو سمجھنی ہے ان کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جو بھی ابھی قاعدے پڑھے ان کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جو نون ساکن یا تنوین ہیں وہ ایک لفظ کے آخر میں آ جائیں، جیسے یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں، اسی طرح یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، ہر جگہ پر یہ پہلے والے لفظ کے آخر پر آ رہے ہیں، کون؟ تنوین اور نون ساکن، اور دوسرے والے لفظ کے شروع میں آ رہے ہیں کیا؟ حروف یرملون میں سے کوئی حرف۔ اگر یہ ایک ہی لفظ میں ہوتے نون ساکن اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا، یا پھر تنوین ہوتی اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا، تب ادغام نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہی شرط ہے کہ پہلے ایک حرف کے آخر میں ہو نون ساکن یا تنوین اور دوسرے حرف کے شروع میں ہو کیا؟ حروف یرملون، تب جا کے یہ ادغام ہوگا۔ تو ادغام کی یہی شرط ہے کہ پہلے والے لفظ کے آخر میں تنوین یا نون ساکن ہو اور دوسرے والے لفظ کے شروع میں کیا ہو؟ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے۔ اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ تنوین اور نون ساکن کے بیان میں پہلا ہم نے پڑھا تھا اظہار، دوسرا آج ہم نے پڑھا ادغام۔ اب ادغام کو ہم نے سمجھا کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے میم کو را سے پڑھا لیکن اس میں جو بیچ میں جو نون ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اسی طرح یہاں پر لام کو لام سے پڑھا، جس حرف پر تشدید ہو اس کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو مشدد پڑھنا کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں پھر جو قاعدے آ رہے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشدد پڑھنے کے بعد اس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، اظہار کی کوئی قسم، اظہار کی صرف ایک ہی قسم تھی، اس میں پھر آگے جا کے کوئی قسمیں زیادہ نہیں بنی تھی، صرف ایک ہی قاعدہ تھا، ایک ہی تعریف۔ لیکن جو ادغام کا ہے، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، کیا؟ ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام اور ادغام ناقص کا ہم نے قاعدہ بتایا آپ کو کہ ادغام تام اس ادغام کو کہتے ہیں جس میں پہلے والے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے من رب میں نون کی صفت باقی نہیں رہی، اور ویل لکل میں یہ جو تنوین ہے اس کی صفت باقی نہیں رہی، تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ ادغام ناقص اس ادغام کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے والے حرف کی بھی کوئی صفت، تھوڑی بہت صفت باقی رہے، جیسے خیر و ابقا، تو رون جو ہو رہا ہے اس میں تنوین کی تھوڑی صفت ادا ہو رہی ہے، تو من یعمل میں جو من ہو رہا ہے، من، تو میم کے بعد جو این کی آواز آ رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کی صفت ادا ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ تو یہ ان 2 کا قاعدہ تھا، تعریف تھی۔ تو اب دیکھیں آپ ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ جب کہیں بھی نون ساکن یا تنوین ہو، جیسے یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں تنوین ہے، نون ساکن تنوین، ان کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر حروف یرملون کیا ہیں؟ یا را میم لام واو نون، ان کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے یا را میم لام واو نون، تو یہ یہاں پر آ گئے، نون ساکن کے بعد را آیا اور تنوین کے بعد لام آیا، اسی طرح نون ساکن کے بعد یا آیا، اسی طرح تنوین کے بعد واو، تو یہ ہیں حروف یرملون میں سے آ گئے، تو ان میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر لام را آ جائے تنوین نون ساکن کے بعد، جیسا کہ اس میں آ گیا، یہاں پر را آیا، یہاں پر لام آیا، تو تب کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا، جیسے من رب من لدنہ، یہاں پر نہ نون کی کوئی صفت ادا ہوئی نون ساکن کی، نہ یہاں پر تنوین کی کوئی صفت ادا ہوئی۔ اور پھر جب یؤمن آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو یؤمن میں یہاں پر یا آیا اور یہاں پر واو آیا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا، جیسے من یعمل
من یعمل میں نون کی تھوڑی بہت، نون ساکن کی تھوڑی بہت صفت ادا ہو رہی ہے، اور خیر و ابقا میں را کے اوپر جو تنوین ہے اس کی بھی تھوڑی بہت صفت ادا ہو رہی ہے۔ اور آخر پہ ہم نے اس کی ایک شرط بتائی تھی کہ یہ ادغام جو ہے یہ تب ہوگا کہ جب یہ شرطیں پانے کے بعد آخری شرط یہ پائی جائے کہ ایک لفظ کے آخر میں نون ساکن یا تنوین آئے اور دوسرے لفظ کے شروع میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، تب جا کے ادغام ہوگا۔ اگر ایک ہی لفظ میں نون ساکن بھی آ رہا ہے یا تنوین بھی اور اسی کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام نہ ہوگا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے سمجھے ہوں گے اور اس کو اچھے سے دیکھیں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔